مبشر علی زیدی کے کچھ سوالات گردش میں ہیں۔ سوالات کچھ اس طرح ہیں۔ سوال نمبر 1، حضرت جبریل علیہ السلام زیادہ بڑے عالم تھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ سوال نمبر 2، تمام انبیاء یا تمام کتابیں 2.5 سے 3,000 سال کے دورانی میں ہی کیوں نازل ہوئیں جبکہ انسان کا وجود 2.5 لاکھ سال پرانا ہے؟ سوال نمبر 3، خدا اور شیطان دونوں کو ایک قوت ماننا شرک کیوں نہیں ہے؟ سوال نمبر 4، کچھ انبیاء کا ذکر تاریخ میں موجود نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سوال نمبر 5، اگر نبی آج کے دور میں موجود ہوتے تو تبلیغ کیسے کرتے؟ وہ اس جدید دنیا کو کیسے ہینڈل کرتے؟ سود کیسے ختم کرتے؟ حکومت کیسے چلاتے؟ اقوام متحدہ کا مقابلہ کیسے کرتے؟ اس قسم کے تمام سوالات۔ سوال نمبر 6، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسلام آج کے دور میں آتا تو خواتین کا ترکے میں حصہ کم نہ ہوتا، گواہی عادی نہ ہوتی، انہیں گھروں میں بند رہنے کو نہ کہا جاتا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا حکم ہوتا، پسند کی شادی کی حوصلہ افزائی کی جاتی، 21ویں صدی میں آنے والا اسلام غلامی کو برقرار نہ رکھتا، سنسار کی سزا نہ ہوتی، چور کے ہاتھ نہ کاٹے جاتے، غیر مذہب کے شہریوں سے جزیہ طلب نہ کیا جاتا۔ سوال نمبر 7، کل اگر انسان چاند یا مریخ پر رہائش اختیار کرتا ہے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز کیسے پڑھے گا؟ ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ ہم اپنی ان تمام ویڈیوز میں دیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اب ویڈیو میں آگے بڑھیں، میری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ اب آتے ہیں پہلے جواب کی طرف۔ پہلا سوال ہے، حضرت جبریل علیہ السلام زیادہ بڑے عالم تھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ میرے خیال سے یہ مقابلہ ہی غیر متوازن ہے۔ یہاں پوچھا یہ جانا چاہیے تھا کہ اس دنیا میں سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام زیادہ علم رکھتے تھے یا جبریل علیہ السلام؟ مجھے نہیں پتا کہ مبشر علی زیدی مسلمان ہیں یا تھے یا تشکیک کی کیفیت سے دوچار ہو گئے ہیں، خدا کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، مگر مجھے اتنا یقین ہے کہ ان تمام میں سے کسی بھی صورت میں ان کو اس سوال کا جواب خود معلوم ہونا چاہیے تھا۔ اس سوال کا جواب تو قرآن دے چکا، سورہ البقرہ آیت نمبر 31، 32 اور 33 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم ان کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا، کیا میں نے تمہیں پہلے نہ کہا تھا زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ ان آیات میں اس انسان کا جو ابھی تخلیق کیا گیا ہے مقابلہ ان فرشتوں سے کیا جا رہا ہے جو اس سے کافی عرصہ پہلے تخلیق کیے جا چکے تھے۔ ان آیات کو جو لوگ گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ مقابلہ محض اشیاء کے نام بتانے تک محدود نہ ہوگا، یعنی یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام بتا دیے ہوں اور فرشتوں کو نہ بتائے ہوں اور پھر ان کو مقابل کھڑا کر دیا ہو۔ یہ مقابلہ در حقیقت انسان کی عقل کی پہلی آزمائش تھی۔ ایک ہوتی ہے ریویلڈ نالج، یعنی وہ علم جو وحی سے حاصل کیا گیا ہو، اور ایک ہوتی ہے ایکوائرڈ نالج جسے انسان اپنی عقل اپنے مشاہدے سے حاصل کرتا ہے۔ سورہ ذریات کی آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آسمانوں کو ہم نے ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم ہی اس کی توسیع کر رہے ہیں۔ اس آیت میں جو علم بیان کیا گیا ہے وہ ریویلڈ نالج ہے۔ اب ایکوائرڈ نالج کیا ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سن 1929 میں ایڈون ہبل نے اپنی ٹیلیسکوپ سے کائنات کی ہر شے کو ایک دوسرے سے دور جاتے دیکھا اور اندازہ لگایا کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے۔ اس علم نے انسان کی سوچ کو یہ جلا بخشی کہ اگر کائنات کی ہر شے ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے تو ماضی میں کوئی ایک نقطہ ایسا ضرور رہا ہوگا جب سب ایک مقام پر جڑے ہوئے ہوں گے۔ اس علم سے انسان بگ بینگ کے نتیجے تک پہنچا۔ اسے ایکوائرڈ نالج کہتے ہیں۔ انسان نے ایک مشاہدہ کیا اور پھر اس سے نتائج اخذ کیے۔ فرشتوں اور انسان کے اس مقابلے میں فرق صرف ان دو علوم کا ہی تھا۔ فرشتے خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہم اس کے سوا کوئی علم نہیں رکھتے جو اللہ نے ہمیں دیا، یعنی ریویلڈ نالج، جبکہ انسان کو وحی کے علم کے ساتھ ساتھ مشاہدات و تجربات سے نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت سے بھی نوازا گیا ہے۔ اب آپ خود بتائیں کہ زیادہ بڑا عالم کون ہوا، وہ جس کے پاس ایک علم ہے یا وہ جس کے پاس دونوں؟ فرشتوں اور انسان دونوں کو اشیاء کے نام بتائے گئے ہوں گے، مگر انسان نے ان اشیاء سے متعلق کچھ ایسی باتیں بھی بتا دی ہوں گی جو اللہ نے اسے نہیں سکھائی ہوں گی۔
یہاں یہ نتیجہ اخذ نہ کیا جائے کہ اس میں اللہ کا کوئی کردار نہیں۔ جس عقل سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں وہ اللہ نے ہی دی ہے، یعنی اللہ نے بجائے ایک ایک شے کا علم دینے کے آپ کو ایک دماغ کے ساتھ چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت دے دی۔ اب آپ اس سے پوری کائنات کھوج ڈالیں، مگر فرشتے یہ کام نہیں کرتے، وہ اتنا ہی کریں گے جتنا ان سے کہا جائے گا۔ یہ فرق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھانے کیوں آتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور استاد کچھ بھی سکھانے نہیں آئے، بلکہ وہ بطور پیغمبر اللہ کا پیغام نبی تک پہنچانے آتے تھے۔ اب یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو علم پہلے جبریل علیہ السلام کے پاس آتا تھا، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اس کی بھی وضاحت احادیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دی کہ وحی کا واحد ذریعہ فرشتہ نہیں تھا، بلکہ وحی 3 طریقوں سے آتی تھی: اچھے خواب کی صورت میں، جاگتی حالت میں دل پر القاء کیا جانا فرشتے کے ذریعے، یعنی فرشتے انسان سے ریویلڈ نالج میں بھی زیادہ نہیں تھے، پھر ایکوائرڈ نالج اس کے علاوہ ہے۔ یعنی یہ بات بالکل واضح ہے کہ فرشتے علم کے میدان میں کسی مومن سے بھی آگے نہیں تھے، تو ان کا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ امید ہے یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں اگلے نقطے پر بات ہوگی انشاءاللہ۔